السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو کریٹیو رائٹس۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمائل وسیم۔ چلے آغاز کرتے آج کے آرٹیکل کا، جو ہے غلط فیصلے اور ملکی معاشرت۔ فیصلے زندگی کے ہر مراحل میں اثر انداز ہونے والے وہ عوامل ہیں جن کے صحیح ہو جانے سے انسان کامیابی کی اونچائیوں کو چھو لیتا ہے، تاریخ میں اپنا نام امر کر لیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، عدالتوں میں اگر صحیح فیصلے ہو جائے تو جرم میں کمی آئے گی، عوام ملک کی عدالتوں پر انصاف کی امیدیں اور زیادہ مضبوط ہوگی اور خود بدلہ لے کر اپنی زندگیوں کو جیل کی تاریخیوں میں ضائع نہیں کرے گی۔ اور کہتے ہیں کہ معاشرہ تب تک آباد رہتا ہے جب تک عدالتوں میں انصاف قائم رہتا ہے۔ اس کے برعکس غلط فیصلے جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدل دیتے ہیں، تاریخ کو سیاہ کر دیتے ہیں اور ملکی معاشرت کو ناکارہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے ساتھ بھی کچھ یوں ہوا۔ نااہل سیاستدانوں کے غلط فیصلوں نے ملکی معاشرت، پڑھے لکھے نوجوان، ہنرمند افراد کو بے روزگار کیا اور ان پر بھاری قرضوں کا بوجھ ڈال دیا۔ اگر گزشتہ حکومتوں نے صحیح فیصلے لیے ہوتے تو شاید ہم اس وقت حالت خوشحالی میں ہوتے۔ ان غلط فیصلوں میں سے ایک غلط فیصلہ ہے CNG بطور ایندھن برائے نقل و حمل کا تھا۔ CNG کو گھروں اور صنعتوں کے استعمال کے لیے مخصوص رکھنا چاہیے تھا تاکہ لوگ گیس سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے اور صنعتیں اس گیس کے استعمال سے پروڈکشن کرتی، جس سے صنعت کے عملے کا روزگار چلتا۔ لیکن گزشتہ حکومت نے CNG گیس کو گاڑیوں میں بطور ایندھن استعمال کیا، جس کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ گیس کی قلت کا شکار ہیں اور سردیوں میں تو عوام کھانا پکانے، پانی گرم کرنے، ہیٹر سے کمرے گرم کرنے سے محروم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور غلط فیصلہ لیپ ٹاپ تقسیم کا تھا۔ ہمارا ملک ویسے ہی بحرانوں کا شکار ہے، لیکن گزشتہ حکومت نے 4 بلین کے 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے، جس سے ملک کی معاشرت کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا۔ ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ یونیورسٹی کے طالب علم ہی ملک کا اثاثہ ہے؟ پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالب علم ملک کا اثاثہ نہیں ہے جو اس لیپ ٹاپ اسکیم سے محروم رہے؟ اور کیا ان طالب علموں نے اور ان کے والدین نے حکومت کو کوئی ٹیکس نہیں دیا؟ اور ایک اور سوال، جو طالب علم اچھی پوزیشن نہیں لے سکے تو کیا وہ قوم کا اثاثہ نہیں ہے؟ جبکہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس کے بعد کچھ غلط فیصلے پل اور سڑکیں بنانے پر ہوئے۔ پل اور سڑکوں سے زیادہ ضرورت روزگار کے مواقع کی تھی۔ اگر ملک میں صنعتیں پیداوار کر رہی تھی، ان کا مال دیر سے صحیح لیکن مارکیٹ میں آ جاتا تھا، لیکن گزشتہ حکومت نے بے پناہ IMF سے بما سود سمیت قرضہ لے کر سڑکیں، پل، میٹرو اور اورنج لائن منصوبے بنائے کی اتنی خاص ضرورت نہیں تھی۔ نہ عوام نے کبھی سفری سہولت کے لیے احتجاج کیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق صرف اور صرف اورنج لائن منصوبے پر ہی 30 بلین کا سرمایہ خرچ ہوا۔ اس سے بہتر ہوتا اگر گزشتہ حکومت رینیویبل انرجی پروجیکٹ پر کام کرتی، جس سے توانائی کے مسائل بھی حل ہوتے اور سستی بجلی حاصل ہوتی، یا پھر صنعتوں کو ٹیکس میں سبسڈی دیتی تاکہ صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوتا، مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آتی، کوالٹی بہتر ہوتی اور ہر شخص کی پہنچ میں ہوتی، روزگار میں اضافہ ہوتا، عوام کا رجحان ہنرمندی کی طرف ہوتا۔ لیکن گزشتہ حکومت نے انرجی کے حل کے لیے کچھ نہیں کیا اور چائنا کی مصنوعات کو ملک میں لا کر ملکی انڈسٹری کو متاثر کر دیا۔ چند چینی باشندوں کے لیے چینی زبان عوام کو سکھانے کے لیے باقاعدہ انسٹیٹیوٹ قائم کیے۔ مولانا جلال الدین رومی کا قول ہے، 1000 قابل انسان کے منڈ جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومت نے پل بنائے، میٹرو بنائی، تو سوال یہ ہے، جب تمہارے پاس روزگار نہیں ہے، تمہارے بچوں کے لیے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، تو کیا کرو گے ان سڑکوں کا، ان پلوں کا، اس میٹرو کا اور اس اورنج ٹرین کا؟ اس وقت ضرورت صرف روزگار کی ہے، انرجی کی ہے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی میرا آج کا آرٹیکل تھا۔ اگر آپ کو ہمارا آرٹیکل پسند آیا تو پلیز اس کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے باقاعدہ آرٹیکل کی اپڈیٹ حاصل ہو سکے۔ اور ڈسکرپشن میں موجود ہمارے پیج کو بھی اور ہمارے گروپ کو بھی جوائن کریں۔ جی شکریہ۔